میرے پاس کلینک میں پشاور میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، کراچی میں جو زیادہ تر میری او پی ڈی میں بچے آتے ہیں سیربرل پالسی کے ہوتے ہیں، باقی آرتھوپیڈک ریلیٹڈ بیماریوں کے علاوہ، لیکن زیادہ سیربرل پالسی کے ہوتے ہیں۔ اور سیربرل پالسی کا میرا ایکسپیرینس جو ہو گیا ہے تو اس میں نے یہ دیکھا کہ والدین جو آتے ہیں، پیرنٹس، ان کو زیادہ تر یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا بچہ بیٹھ نہیں رہا، ہمارا بچہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، ہمارا بچہ جو ہے گردن نہیں سنبھال پا رہا، ہمارا بچہ جو ہے ایک ہاتھ پورا نہیں استعمال کر پا رہا، ہمارا بچہ جو ہے وہ باتیں صحیح نہیں کر پا رہا۔ تو یہ کامن ایشوز ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس کو نظر آتے ہیں۔ لیکن میں اصل میں آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے جس پہ پیرنٹس کی اس وجہ سے توجہ نہیں جاتی کہ وہ سیربرل پالسی سے ہی ریلیٹڈ وجہ ہے یا ایشو ہے، اور اس کی وجہ سے باقی ایشوز بھی بن رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ والدین کو سمجھ میں آئے کہ جو باقی جو میں ابھی ایشوز بتانے والا ہوں وہ بھی سیربرل پالسی سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس کا تعلق بھی جو ہے مائنڈ سے ہے، برین سے ہے، اور سیربرل پالسی جو ہے برین کی وجہ سے ساری ڈیولپ ہوئی ہے، اور سیربرل پالسی کیسے ڈیولپ ہوئی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ لیکن میرا آج کا جو موضوع ہے وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس پہ توجہ دوں، اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، کیونکہ جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے بچے کی ہیلتھ مینٹین ہوگی، اور اگر ہیلتھ مینٹین ہوگی وہ دوائیاں صحیح استعمال کر سکے گا، وہ بوٹاکس انجیکشن آپریشن برداشت کر سکے گا، وہ ہمارے آرتھوٹکس جو ہم یوز کرتے ہیں، فیزیو تھراپی اور آکوپیشنل تھراپی جو یوز کرتے ہیں وہ برداشت کر سکے گا، اور اس کی ریکوری فاسٹ ہو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ سیربرل پالسی میں جس طرح کے باڈی کے باقی پٹھے ٹائٹ ہے، ہاتھ مڑا ہوا ہے، بازو مختلف ڈائریکشن میں ہیں، کمر ٹیڑھی ہے یا ٹانگیں ٹیڑھی ہیں، وہ چل نہیں سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور پٹھے ٹائٹ ہیں۔ تو جیسے کہ باقی پٹھے ٹائٹ ہیں تو اسی طرح آپ کے بچے کے یہ پٹھے بھی ٹائٹ ہو سکتے ہیں، مختلف، یعنی کچھ پٹھے ایسے ہیں جو کہ منہ کو بند کرتے ہیں، وہ ٹائٹ ہو سکتے ہیں، منہ کھول نہیں سکتا وہ، یا کچھ پٹھے ایسے ہیں جو کہ منہ کو کھلا رکھتے ہیں، اور وہ کھلا رکھنے والے پٹھے ٹائٹ ہوتے ہیں جس میں منہ کھلا رہتا ہے، اور کچھ ایسے پٹھے اندر ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا رال یا تھوک نگل نہیں سکتا، اور وہ رال ٹپکتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے جو یہ مسلس ہیں اس کے بھی وہ ٹائٹ ہوتے ہیں، اندر نگلنے والے مسل، چبانے والے مسل اور نگلنے والے مسل بھی ٹائٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چبا نہیں سکتا اور نگل نہیں سکتا۔ جب وہ نگلنے میں اس کو پرابلم ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کی سانس کی نالی میں بھی کھانا یا پانی یا دودھ جو کچھ بھی آپ اس کو دیتے ہیں وہ چلا جاتا ہے، جس سے اس کو ریپیٹڈ چیسٹ انفیکشن رہتی ہے۔ یہ سیربرل پالسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو جب اس کو چیسٹ انفیکشن رہتی ہے، اس کو بخار رہتا ہے، اس کی ہیلتھ امپروو نہیں ہوتی، آپ بار بار ہاسپٹل جاتی ہیں یا جاتے ہیں، اور جو ہے آپ کا جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، پیڈیٹریشین ہے یا ایمرجنسی کیئر کا ڈاکٹر ہے، وہ اس کو اینٹی بایوٹکس پہ ڈالتا ہے اور اس کو ٹریٹ کرتا رہتا ہے، اور وقتی طور پر اس کی چیسٹ انفیکشن ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ گھر واپس آتا ہے، کچھ دنوں بعد پھر اس کو ایسپریشن ہوتی ہے، اس کی چیسٹ خراب رہتی ہے، پھر آپ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو آپ کے بچے کی ہیلتھ امپروو نہیں ہوتی۔ یہ سیربرل پالسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو میں دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے اس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ جس طرح بچوں کے پٹھے سیربرل پالسی میں ٹائٹ ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے پیشاب کی نالی کے، بڑے پیشاب کی نالی کے اور چھوٹے پیشاب کی نالی کے جو اسفنکٹرز ہیں وہ بھی ٹائٹ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو پیشاب کرنے میں تکلیف ہو سکتی ہے، یا وہ اچانک ڈر کی وجہ سے پیشاب نکال دیتا ہے، یا موسٹ کامنلی اس کو کانسٹیپیشن رہتی ہے، کیونکہ اس کے جو بڑے پیشاب کی نالی ہے جہاں سے پوٹی نکلتی ہے، اینل اسفنکٹر، وہ بھی ٹائٹ ہوتا ہے اور وہ پوٹی نہیں کر سکتا۔
اور ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ پارٹی کرتا ہے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے۔ تو یہ جو گٹ سے، کھانے پینے سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، تو یہ اس کی ہیلتھ کو امپروو نہیں ہونے دیتے، جس کی وجہ سے سیربرل پالسی کی ٹریٹمنٹ میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں۔ جب یہ پٹھے منہ کے ٹائٹ ہوتے ہیں تو وہ بات چیت بھی صحیح نہیں کر سکتا، باتیں سیکھ بھی نہیں سکتا، پوری بات بول بھی نہیں سکتا، جس کو ہم کہتے ہیں ڈس آرٹیکولیشن۔ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے، دوسرے تیسرے بندے کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ پورے مسلز کو موو نہیں کر سکتا اور پراپر پروناؤنس نہیں کر سکتا ورڈز کو۔ تو اس کا تعلق بھی جو ہے ان پٹھوں سے ہے، یہ ٹائٹ رہتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ہم لوگ تو آپ کی خواہش کے مطابق ان کو بٹھا بھی دیتے ہیں، کھڑا بھی کر دیتے ہیں، چلا بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارا ایشو مین یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہم دوائیاں دیں وہ پوری ملیں، جو ہم ان کو باقی ٹریٹمنٹ کریں تو ان کی ہیلتھ بہتر سے بہتر ہو، تاکہ ان کی ریکوری فاسٹ ہو۔ تو اس کے لیے اس نظام کو بھی ہم ٹھیک کرتے ہیں، کھانے پینے کا نظام، نگلنے کا نظام، بولنے کا نظام، اور پارٹی کرنے کا نظام کہ ان کو قبض نہ ہو۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ جو ہم ٹریٹمنٹ لکھتے ہیں یا دیتے ہیں پٹھوں کے لیے، وہی ٹریٹمنٹ آپ کو ان چیزوں کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور ریلیکس کرتی ہے، اور آپ کے بچہ جو ہے بغیر لیگزیٹو کے، بغیر کسی قبض کشا دوائی کے، آپ کا بچہ جو ہے وہ پراپر، اس کے باول ہیبٹس نارمل ہو جاتے ہیں، نارمل پوٹی کرنے لگتا ہے، چبانے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے، نگلنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے، اس کی چیسٹ انفیکشن کم ہو جاتی ہے، اس کو بخار ہونا کم ہو جاتا ہے، اور اس کی ہیلتھ امپروو ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ آپ کے بچے کے لیے باقی جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کو کھڑا کرنے کی، اس کو چلانے کی، اس کے آپریشن کرنے کی، اس کے بوٹاکس انجیکشن لگانے کی، اس کو آرتھوٹکس بنانے کی، اس کے آکوپیشنل تھراپی کی، وغیرہ وغیرہ، کافی کچھ ٹیم ورک ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس پہ توجہ دیں، بچے کو جو ہے اگر ایسا ایشو ہے تو وہ بیسیکلی سیربرل پالسی کی وجہ سے ہے، اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے، کیونکہ اس کا تعلق سارا برین سے ہے، تو ہم لوگ جو ہے اس کے لیے برین کو سپورٹ کرنے کے لیے اسٹیم سیل تھراپی بھی ٹیم ورک میں ڈال دیتے ہیں، اسٹیم سیل تھراپی بھی کرتے ہیں، جو پیشنٹس افورڈ کر سکتے ہیں ان کو کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے کافی امپرومنٹ آتی ہے اوور آل۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس پہ توجہ دیا کریں، بچے کی ہیلتھ امپروو کرنے کے لیے جو ہے اس کا کھانے پینے کا نظام، اس کی چیسٹ انفیکشن جو ہے اس کو مینیج کیا جائے، اور جو ہے سیربرل پالسی کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو تو یہ ایشوز نہیں بنیں گے، اور سیربرل پالسی کی باقی ٹریٹمنٹ بھی آسان ہو جائے گی۔ تو آپ کو اگر اس سے ریلیٹڈ یا سیربرل پالسی سے ریلیٹڈ، یا آپ کے بچے کو باقی اگر کوئی ایشوز ہیں، تو آپ ضرور کمنٹس میں مینشن کریں، ہم اس کا تفصیلاً آپ کو جواب دیں گے۔ آپ ہمیں واٹس ایپ پر کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے اپنے ایشوز کو بتا سکتے ہیں، اور جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے آپ کی ہیلپ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔